Extreme weather variations are wreaking havoc across the country, and especially if we talk of northern India, the Himalayan belt, we've seen well above average rainfall and incessant very heavy rainfall. But what's alarming and what's concerning is the frequency of cloudbursts. Cloudbursts are happening left, right and center. While it's not a new phenomena, but the frequency at which, the rate at which cloudbursts are happening and the areas they are hitting are human habitations. We've seen this happening in Uttarakhand, and now of late we know what has happened in Kashtawar, in Kathua, especially Kashtawar, where Mata Matsal Yatra, the base camp, the village which was acting as the base camp, was wiped out in a case of flash flooding which was triggered by a cloudburst. Not only about water, it's also about massive boulders, mountains, and also importantly mud, slush that comes down and at a rate of knots absolutely destroying whatever comes in the way. So what really is triggering this frequency of cloudbursts is, if experts are to be believed, there are multiple factors, but especially if you talk of climate change, global warming, that's a major factor, because the overall temperature of the earth has increased. The developed nations wanted to restrict it to 1.5 degrees. They have failed, and now the next limit has been set to 2.5. So overall average temperature has increased, and that is ensuring these extreme weather variations, because cloudbursts, if we focus on cloudbursts, it is the temperature increase which due to pollution, various water bodies which have been polluted, water conservation has not happened, these water resources are not being saved. So pollution is ensuring that the capacity to absorb heat, sunlight has decreased in these water bodies, and they are reflecting back the heat, and that is obviously overcharging these clouds. The condensation process, which is slow and gradual, happens at a higher rate, and the rain that one should expect in 10-15 days is coming down in the form of cloudbursts in a matter of half an hour, and that is ensuring flash floods. We've seen that happening. While they have been deadly in Kashtawar and in Kathua and also in Uttarakhand, but there have been other cloudbursts as well which have luckily missed the villages, human habitations. They've gone through the forests, but this frequency has increased. So the experts are sending this warning out to the government that they should act, they should wake up, and especially as far as the various religious pilgrimages are concerned, which pass through high altitude areas, mountainous belts, they need to do a safety audit, environment audit, and ensure that they take steps wherein especially infrastructure development has not to be should not take place at the cost of environment damage, and that is something that the experts are saying that the government should look into. These pilgrimages, you have to have a sustainable model of development which will not impact the local eco-fragile zones, because ultimately if mountains become loose, if you do drilling, tunnels, road infrastructure, that will have an impact on those eco-fragile areas, and you could have mountains moving, you could have cloudbursts really bringing in boulders, and mountains could just cave in. So that is a threat, and that is a clear and present danger. Now we've seen that happening as far as Kashtawar is concerned. We know the devastating power of these cloudbursts. So the government needs to wake up, take an environmental damage assessment of these eco-fragile zones, especially since most of these yatras go through very eco-sensitive high altitude areas, and there the danger is clear and present. Experts are warning that these flash floods, the frequency could further increase, cloudbursts can happen, and God forbid there could be a tragedy of even bigger magnitude somewhere. So the government needs to be proactive, and especially as far as forecasts are concerned, they need to be taken seriously so that alerts are sounded, and yatras and villages, obviously people living in those areas, need to be alerted, because like Kashtawar, there are many other villages which are basically nestled in between mountains, and they are susceptible to cloudbursts and flash floods. So that is the warning from the experts. So obviously more needs to be done as far as the government is concerned. A comprehensive environment damage audit, safety audit, especially of the mountainous belts,
villages which are nestled in these areas, and also importantly all the pilgrimages, religious pilgrimages that are happening on high altitude areas which are clearly in the line of danger, and that really needs urgent attention as far as the government is concerned. If I will talk first of all specific to Jammu and Kashmir is a fertile ground for cloudburst, because we experience two types of weather systems. Those weather systems interact and then they form huge clouds, which what we call as cloudburst. Regarding the other parts of the country, you see the entire northern India, Himachal, Uttarakhand, we have experienced so much of devastating these cloudbursts happening everywhere, because the Himalayas are comparatively young and tectonically very active. Now what is happening that we have enhanced these things by reckless urbanization, lot of construction, deforestation. Those are the ramifications of global warming and climate change, because the climate change and the global warming has intensified, and the timing and intensity of these weather systems. That's why we are experiencing everywhere in entire northern India, we are experiencing these cloud bursts every now and then. That is very much the need of the hour, because the laws are very clear, The environmental protection laws are very clear. We have Water Pollution Act, Air Pollution Act, Environmental Protection Act of 1986. Laws are very clear. Government has given huge laws, but the implementation part is a bit slow in our country. We have to go for any, before starting the construction or before planning any project, we have to go for EIA, what's called Environmental Impact Assessment. And we have to frame environmental management plans. You see, our tourist spots are that will be a casualty. We are constructing huge buildings, monstrous buildings of concrete everywhere. Why not to go for sustainable architecture? That is what the SDG goals say. We are a signatory. India is a signatory to that. Then we have to go for these sustainable architecture. That's very important. If we have to, we are losing very important and very precious human resource every now and then throughout the country. That needs to be arrested, and arrested immediately. जो अमरनाथ 2022 में एक ट्रेजेडी हो गई थी, उत्तरकाशी में ट्रेजेडी हो गई 2012 में. फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने बड़ी कमेटियाँ बनाई, बहुत उनकी रिकमेंडेशंस भी आ गई. एंड रिकमेंडेशंस में ये बताते हैं कि हम हर एक जगह की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम जब पिलग्रिमेज करना है या हाई लैंड टूरिज्म करना हो या हाई अल्टीट्यूड टूरिज्म करना हो, उसमें कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी बड़ी ज़रूरी है. इसका कितना थ्रेशोल्ड लिमिट है. अगर थ्रेशोल्ड लिमिट इतने ही लोगों को उस दिन जाया जाए, जो हमारे कश्मीर में और एंटायर नॉर्थ इंडिया में जो सिचुएशन है, दैट नीड्स टू बी अरेस्टेड. क्योंकि हमको वी हैव टू बी सीरियस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड वी हैव टू बी सीरियस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. हम तो एक्सपीरियंस हर दिन करते हैं ये इश्यूज जो हमको कन्फ्रंट हो रहे हैं. हमारा स्ट्रक्चर जो हमारा आर्किटेक्चर है वो चेंज करना है, हमको रिफॉरेस्टेशन करनी है, और हमको अलोंग द फ्लो ऑफ द बेड अपने ये नहीं बनाने हैं, दीज स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने हैं जहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं वो हमारे माउंटेनस रेंज के लिए नहीं है. दैट दोज आर नॉट मेंट फॉर आवर सिस्टम ऑफ माउंटेन्स, जो नॉर्थ इंडिया का सारा इलाका है. जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही नहीं है, कंक्रीट के लिए जाना ही नहीं है. ऐसे जगहों पे आप देखिए ना, आप ट्रक में ले जाते हैं सीमेंट, रेत,
रेता ले जाते हैं और बजरी ले जाते हैं, वो एमिशन भी वो ट्रक भी करता है। आप उसको अगर ट्रेस करेंगे ना, कार्बन फुटप्रिंट कितना ज़्यादा होता है, क्यों आप ट्रेस करेंगे, उसका जर्नी ट्रेस करेंगे तो वो सिर्फ पोल्यूशन ही पोल्यूशन, एमिशन से एमिशन कर देता है। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस का जो इशू है हमारे हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पे, रिलीजियस प्लेसेस पे, पिलग्रिम प्लेसेस पे, वो बहुत ज़्यादा हमने क्रिएट किया है। और हमको बाय नंबर पिलग्रिम्स छोड़ने हैं, जो जितना उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, जिसका इसका कैपेसिटी है। और ये कंक्रीट के लिए आई एम नॉट फॉर इट कि कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाए जाए, क्योंकि पिलग्रिमेज इंसान अपने पीस ऑफ माइंड के लिए जाता है, इट इज़ नॉट फॉर समथिंग एल्स। जो पीसफुल रहने के लिए, पीसफुल जगह जाने के लिए, इस साल भी अमरनाथ यात्रा 1 वीक अर्लियर कॉल ऑफ करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ वार्मिंग। वी आर एक्सपीरियंसिंग ह्यूज वार्मिंग क्लाइमेट इन कश्मीर। आप देखिए ना, मई में कितनी गर्मी थी, और आज ये देखिए, आज इट इज़ ए न्यूज़ दैट सोनमर्ग हैज़ had his first snowfall. This is what we call climate whiplash, sudden transition between rain and heat. इसी से तो वार्मत हो जाती, इसी से तो क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं। जब ज़मीन गर्म है तो भाप जो है, जो उसमें जो ये उठता है, ये विंड्स उठती हैं, वो ऊपर चली जाती। हमारे हिमालयाज ठंडे हैं, वहाँ से वो क्लाउड बनता है और क्लाउड कोलाइड हो जाएगा और फिर से क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा। That will be a common phenomenon now, and we are losing human resource. वो बड़े दुख की बात है, क्योंकि इतने सारे लोग, आप देखिए किश्तवाड़ में क्या हालत हो गई, आप देखिए कठुआ में क्या हालत है, आप देखिए अभी धारियल उत्तराखंड में क्या हालत हो गई। We are losing human resource and manpower unnecessarily. Well, it can be because climate change में मैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ, हमने जम्मू कश्मीर में एक स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया था। वो आइडेंटिफाई कर गया वहाँ से कि वल्नरेबिलिटीज़ क्या है हमारे पास। जैसे हमारे पास वाटर रिसोर्सेज की वल्नरेबिलिटी है, बायोडाइवर्सिटी की वल्नरेबिलिटी है, आप देखिए इसकी हेल्थ की वल्नरेबिलिटी है, वो आइडेंटिफाई हो गई। और आपको पता है, हमको नेशनल मिशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में 8 मिशन है सिर्फ फरीद, हमने आइडेंटिफाई किए हैं 11 मिशंस। वी हैव इंक्लूडेड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट मिशन, हेल्थ मिशन एंड टूरिज्म मिशन, अदर देन व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल अदर स्टेट्स हैव। क्योंकि ये हमारे इश्यूज, इमीडिएट इश्यूज है इन नॉर्दर्न इंडिया, इमीडिएट इश्यूज है, इसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आपका फ्यूचर, आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या देंगे, कैसा मुल्क देंगे, कैसा सोसाइटी दे देंगे। क्योंकि आपको कश्मीर क्यों आते हैं लोग? इन ऑर्डर टू हैव ए कूल एनवायरनमेंट। रेस्ट ऑफ जो कंट्री में वहाँ गर्मी है, तो यहाँ सर्दी है, यहाँ कूल अगर होगा, एनवायरनमेंट कूल होगा, तभी तो आप एंजॉय करोगे। आप थोड़ी हमारी बिल्डिंग्स देखने आते हैं, आप थोड़ी हमारे अदर थिंग्स देखने आते हैं। दिस अ नॉर्मल इशू। एंड ऐसी जगहों पे हमको कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल करनी चाहिए, और हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बंद करना चाहिए। इतना ह्यूज कंक्रीट नहीं बनाना चाहिए, जो हम कंक्रीट से बिल्डिंग्स बनाते हैं, सीमेंट से बनाते हैं, रेत से बनाते हैं और ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, क्योंकि ये इनका फ्रेजाइल सिस्टम ही है, ये किसी भी वक्त नीचे आ सकता है। सर, जो क्लाउड बर्स्ट की फ्रिक्वेंसी काफ़ी बढ़ रही है और डेडली हो रहे हैं, सिविलियन हैबिटेशंस, खासकर यात्राओं में उनका इम्पैक्ट हो रहा है, तो क्या आपको लगता है रीजंस हैं इसके पीछे जो इतने क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं? देखिए, क्लाउड बर्स्ट जो हैं, इसके पीछे हमारी जो क्लाइमेटिक चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, इसका तो बहुत बड़ा हाल है। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो बहुत हमें देखनी है कि क्लाउड बर्स्ट के लिए ये पहले भी होते थे, मगर इतने नहीं होते थे। हमारे यहाँ कश्मीर में जो वैलीज़ और गॉर्जेस हैं, उसमें बादल आके ठहरते हैं। अब जब बादल वहाँ ठहरा, तो वो जमा होकर जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो वो फिर बारिशें होती हैं नॉर्मल, जो हमारे कश्मीर में हुआ करती थी। 2-4 दिन 5 दिन बारिश होती थी। बारिश के टाइम में ऑटम रेंज होती थी, स्प्रिंग रेंज होती थी, वो सीज़न था उनका। लेकिन अब यह है, क्योंकि हमारी वाटर बॉडीज़, रिवर्स, तमाम जो पानी के हमारे ज़खायर हैं यहाँ, उनमें पोल्यूशन हो गई है। तमाम हमारे शहरों का, टाउन्स का, विलेजेस का गंद उसमें जाता है। हमारे जो यहाँ ड्रेनेज स्कीम्स बनाई हैं, उसमें सारा सॉलिड वेस्ट जो जाता है, वो भी ट्रेवल करता है अल्टीमेटली उसी में। चाहे झेलम हो, डल हो, वोलर हो, कोई भी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ तो यही हैं। सिर्फ जो ऊपर की वाटर बॉडीज़ हैं हाई अल्टीट्यूड की, जहाँ लोग नहीं जाते,
وہاں تھوڑا بہت جو ہے وہ اتنا خرابی نہیں ہے، لیکن نیچے تو میجارٹی واٹر باڈیز 4000 تو ہمارے ویٹ لینڈز ہی ہیں یہاں سٹی کے اندر، اور اس سے زیادہ تھے لیکن 50% کہتے ہیں ختم ہو گئے ہیں۔ پولوشن اس کا مین وجہ ہے، اور ابھی بھی پولوشن ہے۔ اب جب یہ سن لائٹ پڑتی ہے، اب جیسے آپ کہو کہ ہمارا ہیٹ کا اسپیل چل رہا ہے، اور سن لائٹ جب پڑی اس پولوشن کے اوپر، تو انسٹیڈ آف یہ جو پانی کا ذخیرہ ہے، یہ اس کے بجائے کہ یہ پانی میں ابزارو ہو ہیٹ، یہ اس پولوشن کی وجہ سے ریفلیکٹ بیک کرتا ہے۔ جب یہ ریفلیکٹ بیک کرتا ہے تو اوپر جا کے ایٹماسفیئر میں انہی کلاؤڈز کے اندر اور ہیٹنگ ہو جاتی ہے۔ اب یہ آلریڈی بنے ہوتے ہیں، اس میں پانی بھی ہوتا ہے جمع، موئسچر بھی ہوتا ہے جو اس نے برسانا ہے۔ اب جب یہ ہیٹ وہاں جاتی ہے تو نارمل ایک فینومینا ہے قدرت کا، جب ہیٹ زیادہ بڑھے گی تو کنڈنسیشن بھی زیادہ ہوگی، یہ نارمل فینومینا ہے۔ تو یہ سارا جب جمع ہو جاتا ہے ایک ہی جگہ، تو جو بارش ہمیں سمجھے 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں آنی تھی، وہ آدھے ہی گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں وہاں آتی ہے، اور وہ اتنی انٹینسٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کنڈنسیشن ہوتی ہے تو بارش نیچے آتی ہے، تھنڈر ساتھ ہوتا ہے۔ اب جو وہ بارش پڑی آدھے گھنٹے میں جو 14-15 دن میں پڑا کرتی تھی، اتنی زیادہ اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک ریلا بنا دیتی ہے سیلاب کا، اسی کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں۔ سر کیا ہم یہ بولیں کہ لوگ جو ہے ایسے جو نیچرل جو ان کا رستہ تھا، جو فلو کا رستہ، اس کے بیچ میں آ گئے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو ماؤنٹینس بیلٹس ہیں وہاں جب آپ کا ایکو فریجائل زون میں وداؤٹ انوائرمنٹ اسیسمنٹ وہاں آپ کی انٹرفیئرنس ہو گئی، آپ نے وہاں انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا، تو وہ بھی ایک وجہ آپ کو لگ رہی ہے؟ خاص کر اگر آپ یاتراز کی بات کریں، اس سال بھی 2-3 یاتراز جو ہیں، چاہے متسل ہو، اتراکھنڈ۔ انوائرمنٹلی جو پہاڑ ہیں ہمارے یہاں، فارسٹ ایریاز ہیں، وہ ایکو فریجائل زونز ہیں، بہت سینسیٹیو زونز ہیں۔ وہاں تھوڑی سی اگر گڑبڑ ہوگی اس کا اثر ان جگہوں پہ پڑتا ہے، اور اس کے اثر پڑنے سے پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کلاؤڈ برسٹ ہوں گے، فلیش فلڈز ہوں گے، یا زیادہ بارشیں آئیں گی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، یا سوکھا پڑے گا کافی دیر، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ چلتی ہیں۔ اب کلائمیٹ چینج جو ہے اور گلوبل وارمنگ تو ہے، یہ تو ساری دنیا کا مسئلہ ہے، اور دنیا کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ زیادہ ایسی چیز نہیں جو ہم کر سکیں، لیکن جو WHO نے اور یونائٹڈ نیشن نے T20 گروپ کی کنٹریز کے انفارمیشن کے بنا پر ایک ریسرچ کر کے بتایا کہ وہ ایریاز جہاں پانی کے ذخائر کافی ہیں، ان میں اگر آپ ان پانی کے ذخائر کو اچھی طرح مینٹین کرو گے، پیورٹی آف واٹر رکھو گے، اس کی پولوشن آپ نہیں کرو گے، اور آپ اس کا واٹر بجٹ جو ہے انفلو آؤٹ فلو وہ ریگولیٹ کرو گے کہ سوکھا نہ اس میں پڑے، چاہے وہ مائگریٹری برڈز کا سینکچری ہو، چاہے وہ کھلی کوئی جھیل ہو، ندی نالا ہو، پونڈ ہو، تو یہ اگر آپ کرو گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کلائمیٹ چینج کا اثر اس ایریا میں کم ہو جائے گا، اور اس ایریا میں کلائمیٹ چینج کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ ختم تو نہیں کر سکتے کیونکہ گلوبل وارمنگ ہے، کیونکہ اس میں ساری کنٹریز انوالوڈ ہیں، ساری دنیا کی کنٹریز نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا وہ کر نہیں پائے، نہ وہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر کا تھریش ہولڈ مینٹین کر سکے، وہ تو کراس ہو گیا، اور اب وہ آگے دوسرا لمٹ اس کا رکھ رہے ہیں جی اب 2.5 پہ ہم روکیں گے، لیکن گراؤنڈ پر ہم نے اوشن کلیننگ کے بغیر اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اوشن کلیننگ کو انہوں نے زیادہ دیا کیونکہ ان کنٹریز کے ساتھ اوشنز جو ہیں لگتے ہیں۔ سر یہاں پہ جو ہے، چاہے اترکاشی کی بات کریں یا جو امرناتھ یاترا میں بھی ہلکا پھلکا یہ ہوا تھا، ابھی متسل یاترا میں پورا بیس کیمپ جہاں پہ تھا وہ پورا ختم ہو گیا، تو آگے آپ کو لگتا ہے کہ انوائرمنٹ اسیسمنٹ اور ایسی جگہوں کا جو ہے ایک سیفٹی آڈٹ سرکار کو کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ یہ ہے، اور کیونکہ آپ تو جو آپ بول رہے ہیں یہ تو بڑھی سکتے ہیں اور اس سے بڑا ڈیزاسٹر جو ہے ہو سکتا ہے؟ بالکل، کلائمیٹ چینج سے تو یہ بڑھتا جائے گا جب تک جو میں نے آپ کو بتایا یہ اقدامات ہم نہ کریں پولوشن کو روکنے کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیولپمنٹل کام ہو رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو میجر آف دا ورکس آر بین ڈن ان دا ایکو فریجائل ایریاز۔ فارسٹ کے بیچ میں سے روڈ نکال رہے ہیں، کسی ویٹ لینڈ کے پاس سے روڈ کر رہے ہیں ایسے، تو یہ جو آپ فریجائل ایریاز کے اندر ان کو رکاتے ہیں اس کی انوائرمنٹل اسیسمنٹ ہونی بہت ضروری ہے۔ مگر ہماری انفارچونیٹلی یہاں یہ چیز ہے کہ گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا، گورنمنٹ آف انڈیا نے، کہ سیز فائر لائن آف کنٹرول سے 110 کلومیٹر پہ جو بھی روڈ ہماری بنے گی اس میں انوائرمنٹل اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے بنانے سے پہلے۔
ہاں بنانے کے بعد اگر کسی کو کوئی اس میں ہوگی مجبوری یا کوئی اور چیز ہوگی تو اس وقت ہم یہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب روڈ بن گئی اور اس کے کوئی برے اثرات پڑ گئے تو پھر کیا کر سکتے ہیں اس کو. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. پھر وہ جو اس سے خرابی ہوئی وہ بھگتنی ہے. پچھلے سال میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمارے امرناتھ یاترا میں جو یہ شارٹیز جاری ہیں, یہ میں نے BBC کو کہا تھا, یہ شارٹیز کو روکنا چاہیے. ہیلی کاپٹر کی اتنی شارٹیز جاری ہیں, ہیلی کاپٹر کی ایمیشن ہے, یہ وہاں ڈسٹ بھی اڑاتا ہے. آپ دن کو 10-15 شارٹیز کر رہے ہیں تو وہاں کی فریجائل جتنی بھی ایٹماسفیئر ہے اس پہ اثر پڑے گا. رزلٹ یہ نکلا کہ شیو لنگم جو وہاں تھا وہ 1 مہینہ پہلے پگھل گیا اور کافی ہلا گلا مچا, شور مچا. اس سال بھی وہی ہوا, لیکن گورنمنٹ نے اس سال اس کے مد نظر لے کے شارٹیز پہ بین لگا دیا. وہ تو نہیں جا رہی, مگر دوسری سائڈ سے انہوں نے ایک روڈ بنا دی جو برابر کیو تک جا رہی ہے. اس میں جو ان ریگولیٹڈ ٹریفک جاتا ہے, ٹھیک ہے آپ رجسٹر کر رہے ہیں ٹوریزم کو, آپ کر رہے ہیں ان کی بکنگ, آؤ جی آپ یاترا کرو, 1 مہینہ یہ ہے یا 1.5 مہینہ یہ ہے, اس میں یاترا کرو. مگر ریگولیشن جو لوگوں کی ہے وہ پوری نہیں ہوتی. ہر ایک آدمی رجسٹر نہیں کرتا. کچھ لوگ ایسے ہیں رجسٹریشن کے باہر بھی آگے جاتے ہیں. اب جب یہ زیادہ رش ایک ہی دفعہ میں ایک ایکو فریجائل زون میں جائے گا, یہ کھانا بھی پکائیں گے, یہ باقی چیز بھی وہاں کریں گے, تو اس کی پولوشن کے ایفیکٹس تو ہوں گے. اور جو یہ گاڑیاں جائیں گی ان کی ایمیشنز بھی ہیں, گاڑیوں کا دھواں وغیرہ جو ہے وہ بھی ایمیشن ہی ہے کاربن کی. تو اس سے بھی سارا جو ہے وہاں اثر پڑ رہا ہے. ہمارے پاس ٹوریزم پالیسی تو ہے. اب اگر یہ نہیں ہے کہ یاترا ٹھیک ہے, آپ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لائیے, 1 مہینے کے بدلے 2 مہینے اس کو اسٹریچ کریے تاکہ ریگولیٹڈ وہاں لوگ جائیں, جو وہاں کا جو اپنا اس ایریا کا ریزیلنٹ پوٹینشیل ہے, اس کی ریزیلنس قدرت نے دی ہے, اس ریزیلنس کو ہم کراس نہ کریں. اگر ہم نے زیادہ لوگ بھیج کے اس ریزیلنس کو کراس کر دیا اس جگہ یا کسی اور ٹورسٹ اسپاٹ پر بھی, تو ہمارا جو ہے اس سے خرابی ہوگی. اب ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنے ٹورسٹ اسپاٹس جتنے بھی یہاں ہمارے ہیں, بہت سارے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سارے پہلگام, گلمرگ, سونمرگ ان 3 جگہ بھاگتے ہیں, باقی جگہیں بھی ہیں. بھی آپ ان کو ریگولیٹ کریے کہ صاحب ٹھیک ہے آپ اپنا رجسٹریشن کریں, ہم دیکھیں گے کتنی وہاں فٹ فال کتنا ہونا چاہیے اس جگہ, اس نے فٹ فال کے حساب سے آپ کو اجازت ملے گی جانے کے لیے. سر لاسٹلی ایسی جگہوں کا اگر آپ آڈٹ جب ہم بولتے ہیں کلاؤڈ برسٹ کا آڈٹ یا ان جگہوں کو, تو کیا کر سکتی ہے ابھی سرکار کی ایسی ٹریجڈیز کو جو ہے کم سے کم روک تو نہیں سکتے بٹ ان کا ڈیمیج لمٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ہمارا سینٹرل واٹر کمیشن ہے وہ 1911 سے ان کو یہ اسائن کیا گیا ہے کہ وہ کلاؤڈ برسٹ اور گلیشیئر لیک آؤٹ فلو جو ہوتا ہے, جو گلیشیئرز کے نیچے لیک بن جاتی ہے, اس ڈیبریز آگے آ جاتی ہے, پھر وہ ڈیبریز زیادہ پانی جب بنتا ہے پھٹ جاتی ہے تو وہاں سے بریلا پانی کا آتا ہے, فلیش فلڈ آ جاتے ہیں اس سے. یہ سب کو وہ مانیٹر کرے, اور وہ مانیٹر کر رہے ہیں 1911 سے. اور حال ہی میں این جی ٹی نے ان کو ایک ایفیڈیوٹ ان سے مانگا کہ صاحب آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں, کیا اقدامات کیے جانے چاہیے, کیونکہ ہم کورٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ لیگلی اس کو اڈاپٹ کیا جائے اور وہ میجرز اڈاپٹ کیے جائیں لیگلی, جس سے کہ ہم اس کو تھوڑا کم کر سکیں یا اس کو روک سکیں. تو وہ تو حال ہی میں انہوں نے کیا ہے, اور این جی ٹی از آلریڈی ایٹ اٹ, نیشنل گرین ٹریبونل اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ اس پہ تو دیں گے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو واقعی ان کلاؤڈ برسٹ کو روکنا چاہتے ہیں تو ہر ایک کو مل کر اس میں کام کرنا ہے. حکومت کے ساتھ بھی مل کے کام کرنا ہے, CWC کے ساتھ بھی مل کے کام کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ یہاں کے خود پولوشن کو روک سکتے ہیں, یہ تو لوگوں کا کام ہے. یعنی ہم اگر گھر سے سٹارٹ کریں, محلے سے سٹارٹ کریں, مسجد سے سٹارٹ کریں, سٹی سے سٹارٹ کریں, سارے ایریاز میں تو ہم کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم, مگر اس چیز کو سمجھنا ہے, لوگوں کو اس چیز میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اس سے کیا کیا ہو رہا ہے. لوگ ابھی یہ بھی نہیں سمجھتے کہ کلاؤڈ برسٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہو گیا پتہ نہیں پھٹ گیا بادل. ان کو سمجھانا ہے یہ کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اگر وہ چیز یہاں لوگوں کو سمجھائی جائے اور اس کے اقدامات لوگ اپنی جگہ بھی کریں, اور اس کے ساتھ گورنمنٹ نے جو بھی کرنا ہے, یہ جتنے ڈیولپمنٹل کامز کے جو آڈٹس کرنے ہیں یا فریجائل زون میں ایسی چیزیں نہیں بنانی ہیں, اس چیز کو بھی اگر گورنمنٹ ساتھ ساتھ دیکھے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت کم کر سکتے ہیں. Thank you. Cameraman Tariq Lone, Meet Farid, Srinagar for India Today.